أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس القمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما
برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا أكذب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سلام قولا من رب رحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. تمام مومنین سے دست ادب گزارش ہے رضا خانہ سغرا سلام اللہ علیہ میں تشریف لیا ہے. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. ایک درود ارشاد فرما دیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ محمد کہ فرش اذان یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، فرش اذان یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے خطروں کو دریا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے خطروں کو دریا سمیٹ کے. اور جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. اور جس بار نشان لگا دیا قاسم کی تیغ نے، جس بار نشان لگا دیا قاسم کی تیغ نے، جھولی میں اس کو موت نے رکھا سمیٹ کے، جھولی میں اس کو موت نے رکھا سمیٹ کے. حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے بنائے ہیں. اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. حوروں نے اپنے واسطے خیمے لگائے ہیں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے لگائے ہیں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے لگائے ہیں. اکبر تمہاری زلفوں کا
سایہ سمیٹ کے، اے حر ہمیں بھی جانا ہے مولا کے سامنے، اے حر ہمیں بھی جانا ہے مولا کے سامنے، دے دو ندامتوں کا پسینہ سمیٹ کے، دے دو ندامتوں کا پسینہ سمیٹ کے، یہ ہے نماز ماتم شے کھول لے دو ہاتھ، یہ ہے نماز ماتم شے کھول لے دو ہاتھ، کیسے اڑے پروں کو پرندہ سمیٹ کے، کیسے اڑے پروں کو پرندہ سمیٹ کے، پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنی عزیز تھی، پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنی عزیز تھی، دامن کو وہ فرات میں اترا سمیٹ کے، دامن کو وہ فرات میں اترا سمیٹ کے، ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات، ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات، رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے، رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حسین مرزا صاحب سے کہ وہ آئے اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کرے، ان کے استقبال میں درود ارشاد فرما دیں۔ حق یہ ہے کہ ہم سیرت زہرا ہے سکینہ، عباس ہے حیدر کی دعاؤں کا نتیجہ، سرور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے سکینہ، سرور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے سکینہ۔ درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ چار مصرے میں اور پیش کرتا ہوں، زہر پہ دیکھیے، ذیشان بھائی چار مصرے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کی آل کے غمخوار آنے والے ہیں، سنا ہے فوج کے سردار آنے والے ہیں، مچی تھی شیر کے آنے سے فوج میں بھگتے، عدو یہ کہتے تھے مختار آنے والے ہیں، عدو یہ کہتے تھے مختار آنے والے ہیں، نبی کی آل کے غمخوار آنے والے ہیں۔ درود ارشاد فرمائیں آپ لوگ۔ چار مصرے اسی بیر میں اور پیش کرتا ہوں، فاتح بھائی جی۔ علی بزرگوں کی میراث کو سنبھالے ہیں، بطور خاص چاروں مصرے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ علی بزرگوں کی میراث کو سنبھالے ہیں، علی ہی بگڑا مقدر بنانے والے ہیں، علی نے چیرا ہے جس دن سے کلائے اجدر، علی نے چیرا ہے جس دن سے کلائے اجدر، علی کے سارے مخالف زمین والے ہیں، علی کے سارے مخالف زمین والے ہیں، علی بزرگوں کی میراث
میراث کو سنبھالے ہیں. درود ارشاد فرمائیں آپ لوگ. مطلب اس فتح ایک درود ارشاد بن کے عباس کبھی اور کبھی حیدر زینب. بن کے عباس کبھی اور کبھی حیدر زینب. بن گئی مقصد سرور کی پیمبر زینب. بن گئی مقصد سرور کی پیمبر زینب. بن کے عباس کبھی اور کبھی حیدر زینب. بن گئی مقصد سرور کی پیمبر زینب. اور شعر حاضر کرتا ہوں یہاں سے دیکھیے گا, بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں. شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا. لہجۂ حیدر کرار میں خطبہ جو دیا. لہجۂ حیدر کرار میں خطبہ جو دیا. ہو بہو لگتی ہے دربار میں حیدر زینب. ہو بہو لگتی ہے دربار میں حیدر زینب. لہجۂ حیدر کرار میں خطبہ جو دیا. ہو بہو لگتی ہے دربار میں حیدر زینب. اور یہ بھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا فاتح بھائی. شعر پیش کر رہا ہوں. آپ کی ذات سے ہے دین الہی میں بہار. آپ کی ذات سے ہے دین الہی میں بہار. گلشن دین کی ہے آپ گلے تر زینب. گلشن دین کی ہے آپ گلے تر زینب. آپ کی ذات سے ہے دین الہی میں بہار. گلشن دین کی ہے آپ گلے تر زینب. اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا, ایک پیغام پیش کر رہا ہوں. آپ نے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا. آپ نے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا. کوئی زیور نہیں پردے سے بھی بہتر زینب. کوئی زیور نہیں پردے سے بھی بہتر زینب. آپ نے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا. آپ نے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا. کوئی زیور نہیں پردے سے بھی بہتر زینب. کوئی زیور نہیں پردے سے بھی بہتر زینب. آج بھی قصر یزیدی سے دھواں اٹھ. ایک درود ارشاد. آج بھی قصر یزیدی سے دھواں اٹھتا ہے. آج بھی قصر یزیدی سے دھواں اٹھتا ہے. آئی ہے ظلم کو اس طرح جلا کر زینب. آئی ہے ظلم کو اس طرح جلا کر زینب. آج بھی قصر یزیدی سے دھواں اٹھتا ہے. آج بھی قصر یزیدی سے دھواں اٹھتا ہے. آئی ہے ظلم کو اس طرح جلا کر زینب. آئی ہے ظلم کو اس طرح
ہاں جلا کر زینا. اس سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھے گا فاتح صاحب, شعر پیش کر رہا ہوں جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی. جی شان بھائی شعر پیش کر رہا ہوں, بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں. حق بیانی پائی در اب بھی گلے کٹتے ہیں, حق بیانی پائی در اب بھی گلے کٹتے ہیں, اور ادھر بکتے ہیں ایمان برابر دینا, اور ادھر بکتے ہیں ایمان برابر دینا. حق بیانی پائی در اب بھی گلے کٹتے ہیں, حق بیانی پائی در اب بھی گلے کٹتے ہیں, اور ادھر بکتے ہیں ایمان برابر زینا, اور ادھر بکتے ہیں ایمان برابر زینا. اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں, دیکھے گا. اس پورا شوب زمانے میں بھی خوشحال ہوں میں, اس پورا شوب زمانے میں بھی خوشحال ہوں میں, آپ نے بدلا ہے مرزا کا مقدر دینا, آپ نے بدلا ہے مرزا کا مقدر دینا. اس برا شوب زمانے میں بھی خوشحال ہوں میں, اس برا شوب زمانے میں بھی خوشحال ہوں میں, آپ نے بدلا ہے مرزا کا مقدر دینا, آپ نے بدلا ہے مرزا کا مقدر دینا. نعرہ سلوات تک. اللہم صل علی محمد و آل محمد. شہزادی کے حوالے سے جس طرح ایام اعضاء منعقد ہوتی ہے, اسی طرح ایام فاطمی بھی اگر منعقد ہوئی ہوتی, جس طرح یزید کا نام غالی ہو گیا کوئی نہیں رکھتا, اسی طرح قاتل زہرا کا بھی نام کوئی رکھتا نہیں, اسے غالی ہو جاتا. ایک قطعہ ملاحظہ ہو کہ گر تم ہو مسلمان بس ایک کام کرو تم, گر تم ہو مسلمان بس ایک کام کرو تم, اور ذکر غم زہرا کو صبح و شام کرو تم. بھئی قاتل کے اتر جائیں گی چہرے سے نقابیں, اور کفار پر لعنت کو سر عام کرو تم, کفار پر لعنت کو سر عام کرو تم, کفار پر لعنت کو سر عام کرو تم. یہ بھی قطعہ ملاحظہ ہو کہ شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے کہ لب صغیر, لب صغیر جو ابن علی نے چوم لیے, لب صغیر جو ابن علی نے چوم لیے, اور لب حسین غضب کی حسین چوم لیے. بھئی بہادری کا سبق تم نے دے دیا اصغر, اور فنا کے بعد قدم زندگی نے چوم لیے, فنا کے بعد قدم زندگی نے چوم لیے, فنا کے بعد. مولا عباس کے حوالے سے قطعہ ملاحظہ ہو کہ پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی, پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی, اور نہ مانگا پھر کسی بسمل نے مڑ کر دھار کا پانی. بھئی زمین کربلا کیا ساری دنیا غرق ہو جاتی, اور برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی, برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی. ایک نعرہ سلوات. ذرا نوازی. یہ بھی قطعہ ملاحظہ ہو کہ شان رسول پاک میں گستاخیاں جو کیں, شان رسول پاک میں گستاخیاں جو کیں, اور ثابت ہوا وسیم کا رشتہ یزید سے. شان رسول پاک میں گستاخیاں جو کیں, بھئی ثابت ہوا وسیم کا رشتہ یزید سے. ماں اس کی فاحشہ ہے وہ بنت ذلیل ہے, اور ملتا ہے اس کے باپ کا شجرہ یزید سے,
ملتا ہے اس کے باپ کا شجرہ یزید سے، ملتا ہے اس کے باپ کا شجرہ یزید سے۔ یہ بھی ختم ہو جاتا ہو کہ تحریر دیکھیے جو سرے سنگ میل ہے، مرزا بھائی کہ تحریر دیکھیے جو سرے سنگ میل ہے، بھئی ہندہ ہو جس کی ماں تو وہ بیٹا ذلیل ہے، ہندہ ہو جس کی ماں تو وہ بیٹا ذلیل ہے، بھئی جس آدمی کے سینے پا لکھا ہو یا حسین ماں کی طہارتوں کی یہ زندہ دلیل ہے، ماں کی طہارتوں کی یہ زندہ دلیل ہے، ماں کی طہارتوں کی یہ زندہ دلیل ہے۔ ایک نعرہ سلوات بھیج دیں اور یہ بھی ختم لہذا ہو کہ جو محب شہ ابرار ہے وہ جانتا ہے، جو محب شہ ابرار ہے وہ جانتا ہے کہ مرد مومن کو در شہ سے شفا ملتی ہے، بھئی مرد مومن کو در شہ سے شفا ملتی ہے، بغض حیدر کا نہیں کوئی بھی دنیا میں علاج، اس مرض کی تو جہنم میں دوا ملتی ہے، اس مرض کی تو جہنم میں دوا ملتی ہے، اس مرض کی تو جہنم میں دوا ملتی ہے، اس مرض کی تو جہنم میں دوا ملتی ہے۔ ایک نعرہ سلوات پڑھ لیں، چند سلام کے شعر۔ مطلب حاضر خدمت ہے کہ ہر شعبہ ہستی میں پشیمان بہت ہے، ہر شعبہ ہستی میں پشیمان بہت ہے، اور دنیا میں مسلمان پریشان بہت ہے، بھئی دنیا میں مسلمان پریشان بہت ہے۔ شعر ملحظہ ہو کہ تقلید کا قائل ہے نہ غیبت پہ یقین ہے، تقلید کا قائل ہے نہ غیبت پہ یقین ہے، اور محشر میں منافق تجھے نقصان بہت ہے، محشر میں منافق تجھے نقصان بہت ہے، اور کہنے کو مسلمان ہے ایمان ندارت، بھئی کہنے کو مسلمان ہے ایمان ندارت، اور جنت کا منافق تجھے ارمان بہت ہے، جنت کا منافق تجھے ارمان بہت ہے۔ خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ میں چاہنے والا ہوں ہمیشہ سے علی کا، میں چاہنے والا ہوں ہمیشہ سے علی کا، بھئی یہ صاحب ایمان کی پہچان بہت ہے، یہ صاحب ایمان کی پہچان بہت ہے، یہ صاحب ایمان کی پہچان بہت ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ عباس کی نظروں نے عجب وار کیا ہے، عباس کی نظروں نے عجب وار کیا ہے، اور فوج ستم ایجاد میں ہے جان بہت ہے، فوج ستم ایجاد میں ہے جان بہت ہے۔ شعر ملاحظہ خاص طور سے کیوں تو نے پکارا ہے، بھئی کیوں تو نے پکارا ہے مصیبت میں علی کو، کیوں تو نے پکارا ہے مصیبت میں علی کو، جب بولا پیمبر سے کہ قرآن بہت ہے، جب بولا پیمبر سے کہ قرآن بہت ہے۔ خاص طور سے ملاحظہ ہو ظہر بھائی دیکھیے گا کہ اوقات حرم اللہ کی بتانے کے واسطے، اوقات حرم اللہ کی بتانے کے واسطے، بھئی اصغر کا تبسم سر میدان بہت ہے، اصغر کا تبسم سر میدان بہت ہے، اصغر کا تبسم سر تو میدان بہت ہے، بھئی قوت پہ تجھے ناز ہے امریکہ تو سن لے، قوت پہ تجھے ناز ہے امریکہ تو سن لے، اور سر تیرے کچلنے کو یہ ایران بہت ہے،
سر تیرا کچلنے کو یہ ایران بہت ہے۔ آخری شعر ملاحظہ ہو کہ کہتی ہے یہ آواز اذاں اہل جہاں سے، کہتی ہے یہ آواز اذاں اہل جہاں سے، اسلام پر شبیر کا احسان بہت ہے، اسلام پر شبیر کا احسان بہت ہے۔ بھئی مداح علی ہوں یہ شرف کم تو نہیں ہے، مداح علی ہوں یہ شرف کم تو نہیں ہے، مالک تیرا فاتر پا یہ احسان بہت ہے، مالک تیرا فاتر پا یہ احسان بہت ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ بصارتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم، بصارتا ہے اس کی آنکھ میں ڈر موت کا ہر دم، بشر کی زندگی کا کارواں جب آگے چلتا ہے، علی کے چاہنے والوں کو ڈر ہو موت کا کیوں کر، علی کا نام سن کر موت کا خود دم نکلتا ہے، علی کا نام سن کر موت کا خود دم نکلتا ہے۔ ایک مومنہ کے احسال ثواب کی مجلس، اس لیے ماں کے حوالے سے کچھ یہ سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا، کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا، بچوں کے لیے جان فدا کون کرے گا، بچوں کے لیے جان فدا کون کرے گا، خود بھوکھی رہے بچوں کو بھر پیٹ کھلائے، خود بھوکھی رہے بچوں کو بھر پیٹ کھلائے، یہ رسم ادا ماں کے سوا کون کرے گا، کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا، کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا، ماں مثل چراغوں کے جلا کرتی ہے گھر میں، ماں مثل چراغوں کے جلا کرتی ہے گھر میں، جز ماں
کہ یہ سامان ضیا کون کرے گا، کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا، کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا۔ اور ایک رات کا جب قرض ادا ہو نہیں سکتا، ایک رات کا جب قرض ادا ہو نہیں سکتا، کل قرض بھلا ماں کا ادا کون کرے گا، کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا۔ ہر مومنہ رہتی ہے اسی فکر میں ہر دم، ہر مومنہ رہتی ہے اسی فکر میں ہر دم، سرور کی میرے بعد عزا کون کرے گا، کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا۔ ہے ساتھ زہر اپنے اگر ماں کی دعائیں، تا حشر بھلا ہوگا برا کون کرے گا، کر دیتی ہے جو ماں وہ بھلا کون کرے گا۔ درود پڑھتے ہیں محمد مولانا موصوف کے آنے میں دیر ہے، اس لیے کلا نہ ہو، میری چند اشعار باب المراد آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان میں پیش خدمت ہے۔ سماعت فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مطلع چند اشعار سماعت پیش قابل ہو۔ کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے ہم نے جسم تو بھی دیکھا نظر آئے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے
جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت، اس کے ساتھ میں رہتی ہے ہر وقت دعائے عباس۔ کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ جس کو دنیا میں نگاہوں سے گرائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فداہ، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلطنت جہاں بنت سید بڈھن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور و معروف اور مختصر حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی حدیث کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو مرحومہ کی ایصال ثواب کی
مجلس ہے اور یہ تاریخیں اور یہ مہینہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین بنت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب تاریخیں ہیں. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے. مسلسل ہم نے گزشتہ دنوں اور گزشتہ مہینے سے اب تک عزائے فاطمیہ کے حوالے سے شہزادی کونین کا تذکرہ سنا اور بنت نبی کا تذکرہ سنا، اور یقیناً اس ذات گرامی اور اس بیوی دو عالم کا جتنا بھی ہم تذکرہ کریں کم ہے. عظمت شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند نعرہ صلوات. لہذا یہ بھی ایک ذمہ داری بھی ہے، فریضہ ہے کہ ہم زیادہ زیادہ شہزادی کونین کا ذکر کریں، اس لیے کہ بنت نبی کی معرفت اور ان کی شناخت انسان کو کمالات تک پہنچاتی ہے، اور ان کی معرفت بہت سی برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے. حتیٰ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی اگر معمولی سی معرفت بھی ہو اور ان کی عظمت کا احساس ہو تو انسان پھر اپنے کو آسانی سے برائیوں سے نجات دے سکتا ہے. یعنی برائیوں سے نجات دلانے کے لیے بھی یہ ایک ذات گرامی کی معرفت اور محبت انسان کو سہارا دیتی ہے. اور اس کا ایک ثبوت ہے، ہم لوگوں نے واقعات میں سنا ہے لیکن یہ قابل غور ہے کہ آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں کبھی کبھی برائیاں اور انسان کی طرف انحرافات اور گمراہیاں رخ کرتی ہیں اور اس کی شکار انسان ہو جاتا ہے، ان سب سے بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اہل بیت کی ہمیں معرفت ہو اور حضرت زہرا کی معرفت ہو. اور اس کا ایک یعنی واقعے کے طور پر ہے لیکن قابل غور ہے. آپ نے کربلا کے ضمن میں حر کا واقعہ سنا ہے، اور حر وہ ہے کہ جو یقیناً ایسے کام اس نے کیے تھے یا ایسا راستہ اپنایا تھا، ایسے افراد کا ساتھ دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا تھا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب تک لشکر یزید میں ہے تو اور یزید کی پیروی کر رہا ہے اور یزید کے اشارے پر چل رہا ہے اور امام وقت کے مقابلے میں آیا ہے تو پھر کسی طرح کی نجات اور ہدایت کا پھر کوئی امکان باقی نہیں رہتا ہے. امام وقت کے مقابلے پر آ جانے میں کوئی بھی ہو، اگر امام وقت کے مقابلے پر آیا ہے، حق کے مقابلے پر آیا ہے تو اس نے اپنا نقصان کیا. بظاہر اس کی نگاہوں میں جتنی بھی دنیا ہو لیکن یہ دنیا کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، نتیجے میں نقصانات ہوتے ہیں. اور امام وقت کے مقابلے پر آنے میں نہ تو نسبتیں کام آتی ہیں، نہ رشتہ داریاں کام آتی ہیں، نہ تعلقات کام آتے ہیں. اور یہ گویا ایک معیار بھی ہے انسان کی ناکامی کا کہ اگر حق کے مقابلے پر آیا ہے اور امام وقت کے مقابلے پر آیا ہے. حر بھی امام حسین کے مقابلے پر آیا تھا، اور حر ہی ہے جو کربلا سے پہلے راستے میں امام حسین کے لشکر کے مقابلے پر آیا. اور پھر وہ دو تین ایسے کام ہیں جو اس حوالے سے یہ بھی ایک جسارت تھی، یہ بھی ایک گویا غلطیوں کی طرف قدم بڑھانے میں ہمت کا مظاہرہ اس نے کیا ہے. یعنی آسان نہیں تھا اس طریقے کی جسارتیں بھی ہر ایک کے لیے کہ امام حسین کا جب رہوار اور گھوڑا آگے بڑھایا تو اس نے یہ بھی ایک جسارت کی تھی، امام کے لجام فرس کو پکڑ لیا تھا. اور پھر وہ دوسرا واقعہ آپ نے سنا ہے کربلا میں بھی، جس وقت 2 محرم کو امام حسین کا لشکر کربلا پہنچا ہے اور پھر فرات کے کنارے خیمے نصب ہوئے ہیں تو یزید کی طرف سے حکم آیا ہے کہ فرات سے خیموں کو ہٹایا جائے. اس میں بھی حر کا رسالہ ہے اور حر کا لشکر ہے اور حر پیش ہے، آگے ہے کہ امام کے فرات سے خیموں کو ہٹوایا ہے. یہ سارے اس نے کام کیے. لیکن ایک موقع آپ نے تاریخ میں سنا ہے کہ شب عاشور وہ بے چینی کے عالم میں ہے، شب عاشور وہ پس و پیش میں ہے، شب عاشور وہ خود اس سے منسوب جملات ہیں. اس نے کہا تھا کہ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں.
اگر میں یزید کی طرف رکا رہتا ہوں، سرداری کو میں دیکھ رہا ہوں اور یزید کی ہمراہی کو دیکھ رہا ہوں اور یزید نے جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد کی ہیں اسے ادا کر رہا ہوں، تو پھر ہمارے لیے یقیناً جہنم ہے۔ لیکن اگر میں ادھر حسین ابن علی کی طرف چلا جاؤں تو یقیناً جنت ہے، یعنی خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ اور پھر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ یزید یا یزید جیسوں کا ساتھ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یزید وقتی طور پر ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے، یزید سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہمارا مفاد وابستہ ہو سکتا ہے آج یزیدی حکومت سے ہمیں کچھ ملنے کی امید ہو، لیکن یہ ساری چیزیں چند دن میں ختم ہو جانے والی ہیں۔ یعنی اس لیے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، جب دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، تو دنیاوی ہر چیز فانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یزید یا حکومت اگر خوش ہو جائے گی تو وہ چند روزہ ہے، اس لیے کہ یزید کی خوشی یزید کے بظاہر کرسی تک بیٹھنے تک ہے، اور جب زوال آتا ہے تو پھر نہ تو دنیاوی حکومتیں باقی رہتی ہیں، نہ دنیاوی اقتدار باقی رہتا ہے، نہ دنیاوی شان و شوکت باقی رہتی ہے۔ یہ حر فیصلہ کر رہا ہے کہ آج ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر یزید کی چاپلوسی کر لوں اور یزید کی خوشنودی حاصل کر لوں اور یزید کے لیے میں کام کر لوں تو مسلم ہے کہ یزید ظالم ہے، مسلم ہے کہ یزید غلط ہے۔ تو کسی ظالم اور غلط انسان کی حمایت کر کے اور کسی ظالم اور غلط انسان کا سپورٹ کر کے یا کسی ظالم یا غلط انسان کی گویا خوشنودی حاصل کر کے انسان کو ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی طرف سے بھی یہ ایک انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ غلط لوگوں سے ہمیں کچھ مل جائے گا۔ اگر غلط انسان سے کچھ ملتا ہے تو وہ اپنے مفاد کو دیکھ کر تھوڑا بہت فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ آدمی کی بھول ہوتی ہے کہ مثلا غلط آدمی سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا یہ مفاد وابستہ ہے اور ہم یہ بچ جائیں گے، اور یقیناً غلط آدمی سے کبھی بچتا نہیں ہے۔ یقین رہے کہ کبھی بھی انسان اگر غلط انسان پر بھروسہ کرتا ہے تو آخرت تو جاتی ہی جاتی ہے، دنیا بھی ہاتھوں سے جاتی ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ فلاں کو ہم اگر خوش رکھیں گے تو ہمارا مفاد وابستہ ہے، لہذا ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا اور ہمیں یہ مل جائے گا۔ یہ انسان کی ایک اپنی سوچ ہے، انسان کی غلطی ہے۔ اگر فائدہ ہے تو صرف حق کے راستے پر، اگر فائدہ ہے تو حق کے دروازے پر سر جھکانے میں، کبھی بھی باطل کے مفاد کا خیال کر کے اور باطل کو خوش کر کے آدمی کبھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اور یہ یزید کے حر کے سامنے آیا ہے کہ حر فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اگر یزید کو اس وقت خوش کر لوں اور یزید کے ہاتھوں استعمال ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت یزید کی طرف سے مجھے مل جائے یا پورا سپورٹ مل جائے۔ آج انسان کی یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے، معمولی سے سپورٹ کے لیے بھی آدمی بہت خوش ہوتا ہے، یعنی اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے صرف معمولی چیز کے لیے کہ ایک کرسی ہماری بچی رہے، ایک ہمارا منصب بچا رہا، ہمارا اقتدار بچا رہے، تھوڑا سا جو دنیاوی فائدہ ہمیں مل رہا ہے اس فائدے پہ رکاوٹ نہ آنے پائے۔ آج ہوتا ہے دنیا کے سامنے، یہ حر کے سامنے بھی یہی آیا ہے کہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اور پھر آج تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ معمولی سے نام کے لیے بھی آدمی کیا نہیں کر لیتا ہے، معمولی سے شہرت کے لیے آدمی کیا نہیں کر لیتا ہے، معمولی سے اپنی دنیا کو بچانے کے لیے اپنا ضمیر بھی بیچتا ہے، اپنا دین بھی بیچتا ہے، اپنا مذہب بھی بیچتا ہے، اور پھر نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے سامنے آج اگر 1400 سال کے بعد کربلا ہے، یہ کربلا عبرت ہے، کربلا ایک پیغام ہے، کربلا ایک درس ہے۔ کربلا صرف یاد منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کربلا درس حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور تو حر نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، نتیجے میں آج کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ اگر دیکھیں جو میں نے بات عرض کی، حر کے مقابلے میں عمر ابن سعد ہے۔ عمر ابن سعد کا کردار بھی تاریخ موجود ہے۔ عمر ابن سعد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے دنیا ہے اور ہمارے سامنے جنت و جہنم ہے، میں اگر یزید کی طرف رہوں تو جہنم ہے اور حسین کی طرف چلا جاؤں تو جنت ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف حر ہے، اس نے دنیا کو ٹھوکر ماری، آج بھی جو حسین ابن علی کو سلام کرتا ہے وہ حر کو بھی سلام کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں عمر ابن سعد نے کیا سوچا کہ نہیں، یزید کے ساتھ رہوں گا تو رہے کی حکومت مل جائے گی، یزید کے ساتھ رہوں گا تو تھوڑا بہت سپورٹ رہے گا، یزید کے ساتھ رہوں گا تو تھوڑا بہت بچاؤ رہے گا، یزید کے ساتھ رہوں گا تو پھر فائدہ رہے گا۔ اس نے معمولی سے فائدے کو دیکھا تو وہ فائدہ بھی نصیب نہیں ہوا اور آخرت بھی ہاتھوں سے چلی گئی۔
یہ بھی ایک عبرت ہے کہ جب آدمی دنیا کی لالچ میں، دنیا کی خوشنودی کے لیے، دنیا والوں کی خوشنودی کے لیے حق کے مقابلے میں آتا ہے تو اسے دنیا بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثلا باطل کے دروازے پر چلے جائیں گے تو باطل ہمارا سپورٹ کر دے گا، باطل کے ہاں سر جھکا دیں گے تو وہ باطل ہمارا ساتھ دے دے گا۔ باطل تو خود جہنم میں جاتا ہی جاتا ہے، جو باطل کو اپنا سہارا سمجھتا ہے وہ بھی جہنم میں جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی آج ہمارے یہاں سامنے ہے کہ بعض لوگ اپنے کو بچانے کے لیے جب باطل کو سہارا بناتے ہیں تو پھر وہ یہاں تو محفوظ کسی حد تک رہ جاتے ہیں، لیکن باطل کی پناہ میں جانے کے بعد ان کی حفاظت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے ایک درس ہے، انسان کے لیے پیغام ہے کہ ہرگز ہم کسی بھی غلط اور باطل انسان کو اپنی پناہ گاہ نہ سمجھیں۔ اگر پناہ گاہ ہے تو تنہا اہل بیت ہے، پناہ گاہ ہے تو تنہا خداوند عالم کی ذات ہے۔ بہرحال اگر پناہ حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کی بارگاہ میں آنا ہوگا، پناہ حاصل کرنا ہے تو حق کی پناہ میں آنا ہوگا۔ اگر پناہ حاصل کرنا ہے تو پھر معبود سے بڑھ کر پناہ دینے والا کون ہے؟ لہذا جس وقت حر نے یہ فیصلہ کیا ہے، دنیا کو ٹھوکر ماری اور پھر امام حسین کی طرف آیا ہے۔ آج کربلا میں ہم جا کر دیکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جو ایک لمحے تک دنیا کی طرف ہو اور دنیا کے لیے ہو اور یزید کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہو، لیکن ٹھوکر مار دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ کربلا کی طرف رخ کریں، کربلا جائیں، تو جہاں کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی کا روضہ شان و شوکت سے موجود ہے تو کچھ ہی فاصلے پر حر کا بھی روضہ شان و شوکت سے موجود ہے۔ یہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب انسان دنیا کو ٹھوکر مار کر حق کے لیے بظاہر نقصان برداشت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مثال کے طور پر ہم اگر ٹھوکر مار دیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ آج بہت سے لوگ معمولی سے نقصان کو بھی حق کے لیے برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آج انسان معمولی سے جھوٹ کو بھی چھوڑ نہیں پاتا ہے کہ اگر جھوٹ چھوڑ دیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج مکاریوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے کہ مکاری چھوڑ دیں گے تو جو کاروبار کرے اس میں ملے گا کیا۔ آج ہوتا ہے، یعنی معمولی سے غلط کام کو بھی چھوڑنے پہ اس لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ تو اسی میں ہے، ہمارا مفاد تو اسی سے وابستہ ہے، ہمارا کاروبار تو اسی سے چل رہا ہے۔ جب تک گھوس نہیں لیں گے تب تک ہمارا یہ کام کیسے چلے گا؟ جب تک ہم کسی سے رشوت نہیں لیں گے ہمارا یہ کام نہیں چلے گا۔ یقین نہ کہ کبھی بھی غلط کام میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آج کس حد تک بعض ہمارے ہاں سماج میں غلط کام رائج ہے، سٹے بازی کتنی زیادہ عام ہے۔ یقین نہ کیے کہ ہرگز کسی بھی غلط طریقے سے آئی ہوئی رقم میں انسان نہ تو دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت تو جاتی ہے۔ حرام چیز حرام ہے، غلط چیز غلط ہے، چاہے 1 روپیہ ہو وہ بھی حرام ہے اور غلط ہے، چاہے لاکھوں روپے ہو وہ بھی غلط ہے۔ یعنی یہ نہ سوچیں معمولی سا ہے حرج کہنے، معمولی بھی نقصان ہے، معمولی بھی غلط ہے۔ لہذا اس جانب توجہ، دنیا ہے، آخرت کے مقابلے میں جو دنیا ہے، دین سے ہٹ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ غلط ہے، چاہے جھوٹ بول کر کوئی چیز حاصل ہو رہی ہو، مکاری سے حاصل ہو رہی ہو، سٹے بازی سے حاصل ہو رہی ہو، رشوت کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہو۔ آج ایک بات آ گئی، ہمارے یہاں بعض لوگ اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر، دیکھیں شریعت ہے، ہم اپنی مجبوریوں کو شریعت کے اوپر لاد کر شریعت کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے، اور پھر یہ یقین نہ کیے کہ خدا کا حکم ہمارے لیے ہے، معبود کا حکم ہمارے فائدے کے لیے۔ دین نے جتنے قانون بتائے ہیں دین نے اپنے فائدے کو نہیں دیکھا ہے، شریعت نے جتنے قانون بتائے ہیں شریعت نے اپنے فائدے کو نہیں دیکھا ہے۔ دین و شریعت کا ہر قانون ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ جب دین و شریعت کا ہر قانون ہمارے فائدے کے لیے ہے تو حرام اگر شریعت نے کوئی چیز کی ہے انہی چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر کوئی چیز دین نے واجب کیا ہے تو ان کاموں کو واجب کیا ہے جو ہمارے فائدے کے ہیں۔ یقین نہ کیے کہ حرام و حلال کا معاملہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں صرف ثواب و عذاب تک ہے۔ ثواب و عذاب بھی اولاً معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یقین نہ کیے کہ اگر حرام کام ہے تو حرام کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اگر واجب کا معاملہ ہے واجب کو چھوڑنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے بھئی واجب چھوٹ گیا بہت زیادہ گناہ ہی ملے گا۔ گناہ معمولی بات نہیں ہے، اولاً گناہ بہت سخت ہے۔ یہ سوچنا ایک بندے خدا کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں عذاب الہی کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی سا تو گناہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنے عذاب کو کسی بندے پر نازل کر دے، کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ عذاب خدا کو برداشت کر سکے، تو یہ اولاً یہ غلط فہمی نہ ہوگی عذاب ہی تو ہے،
ثواب ہی تو چھوٹ رہا ہے، تو پہلی چیز ہے کہ عذاب و ثواب بھی معمولی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی معاملات میں یقین رکھیے کہ جتنے واجبات ہیں، واجبات کا مطلب صرف ثواب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں بہت سے ہمارے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جو واجبات کی ادائیگی ہوتی ہے اس میں بہت سے ہمارے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات، اگر واجبات میں فائدے ہیں تو واجبات کو چھوڑنے میں وہ فائدے ہم سے چلے آتے ہیں، یعنی پھر ہم نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک عام مثال میں عرض کر دوں، بہت زیادہ ہی یعنی شاید نہ توجہ ہو، جیسے نماز صبح کا معاملہ ہے۔ نماز صبح واجب ہے اور کہیں بھی شریعت نے کسی بھی عنوان سے چھوٹ نہیں دی۔ آج ٹھنڈک میں آدمی سوچتا ہے اٹھ گئے تو پڑھ لی، نہیں اٹھے تو کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں اٹھے تو کوئی بات نہیں۔ اگر دین نے کوئی چیز واجب کی ہے تو یقین رکھیے کہ اس میں یقیناً ہمارا فائدہ ہے اور چھوڑنے میں ہمارے نقصانات ہیں۔ آدمی بڑی آسانی سے نمازیں چھوڑ دیتا۔ آج کتنے ایسے افراد ہیں، الحمدللہ یہاں کوئی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی کوئی نماز چھوٹ جائے، لیکن آپ جائیے کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں بڑی آسانی سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ حیف ہے کہ ایک مرد مومن آسانی سے نماز چھوڑ رہا، چھوٹ جانا کسی مجبوری کی بنیاد پر یہ اور ہے، البتہ یہ بھی کوشش ہونا چاہیے کوئی چھوٹنے بھی نہ پائے، اور پھر جان بوجھ کر چھوڑ دینا یعنی واقعاً ایک المیہ ہے، واقعاً ایک افسوسناک چیز ہے کہ ایک مرد مومن کی کوئی نماز چھوٹ جائے، وہ خود سے چھوڑ دے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے خود سے چھوڑ دے، اور اگر خود سے چھوڑنے کے معنی ہے بدترین گناہ اور بدترین روایت ہے یہاں پر، بہرحال اس رخ پہ بات آئی، چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے اصول کافی میں، امام نے فرمایا کہ اللہ سماج، محلہ، معاشرہ، سوسائٹی، شہر میں بہت سے افراد کو عذاب سے اس لیے محفوظ رکھتا ہے کہ اسی اطراف میں درمیان میں کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس روایت میں ہے کہ بہت سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روایت ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ بے نمازیوں پر سے عذاب کو روکے رکھتا ہے اس وجہ سے کہ اسی درمیان میں کچھ نمازی بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہی درمیان مثلا ایک مرد مومن ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کے نماز کا اثر ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی روایت ہے ایک روزہ دار ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ کو چھوڑ رہے ہیں، خمس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ روایت امام نے، اس کا مطلب ہے کہ جب تصور کریں کسی ایک دوسرے کی وجہ سے ہم عذاب سے محفوظ رہتے ہیں تو خود پڑھیں گے تو کتنے فائدے ہوں گے۔ تو پھر اگر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے تو عذاب بھی کا مطلب صرف کسی بلا کا آ جانا نہیں، بہت سی بلائیں ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں خود اپنی پریشانیاں، آج اپنی مصیبتیں، آج ہمارے لیے دشواریوں اور مصیبتوں کا ہو سکتا ہے ایک سبب یہی ہو کہ ہم واجبات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دن بھر ہم کام کر رہے ہیں، دن بھر زحمت کر رہے ہیں، دن بھر مشقتیں کر رہے ہیں، تب بھی گھر میں پریشانی نہیں جا رہی ہے، تب بھی مصیبتیں نہیں جا رہی ہیں، تب بھی ہمارے یہاں سے بیماریاں نہیں جا رہی۔ کیا کبھی ہم اس چیز کے اوپر سوچنے پر تیار ہوتے ہیں کہ ان مصیبتوں کا سبب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم واجبات کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم کبھی اس بات کے اوپر غور کرنے پہ تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں ہو سکتا ہے اس کا سبب یہ بھی ہو کہ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں؟ ہمیں اس کی جانب توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم اعلان اللہ کی مخالفت بڑی شان سے کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی تمام نعمتوں کے بعد بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی نعمت ہمیں کو مل جائے۔ بھائی اللہ سے اگر نعمت کا مطالبہ ہے تو کچھ اللہ کی بھی تو ہم خیال کرنے کی کوشش کریں۔ آج ایک معمولی سے کارخانے میں ہم کام کریں، معمولی سے دکان کے اوپر ہم کام کریں، معمولی سے آفس میں ہم کام کریں، کم از کم اگر کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اتنی غیرت کا تو مظاہرہ کرتے ہی ہیں کہ مالک کے سامنے اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ آج کون ایسا جوان ہے کہ جو اپنے مالک کے سامنے اس کی مخالفت کرتا ہو؟ اتنی غیرت اس کے اندر ہوتی ہے، اتنی حیا اس کے اندر ہوتی ہے، اتنی انسانیت اس کے اندر ہوتی ہے کہ جو 10 روپے دن میں دے دیتا ہے تو اس کے سامنے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ آج دنیاوی لوگوں کے سامنے تو ہمیں حیا اور غیرت آ جاتی ہے، لیکن خدا معبود پروردگار جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جو ہمیں سب کچھ دے گا، ہم اسی کے سامنے دن بھر میں اس کی کتنی مخالفت کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے، ہم کتنی مخالفت اس معبود کی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد تھا کہ کبھی کبھی دنیا بھی انسان کو برائیوں کی طرف اور نقصانات کی طرف لے جاتی ہے۔ معاملہ عذاب کا معمولی نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر واجبات چھوٹ رہے ہیں، روایات ہیں کہ ان واجبات کے چھوٹنے کے اثرات آدمی کی زندگی میں آتے ہیں۔
اگر محرمات کا آدمی شکار ہو رہا ہے، حرام کاموں کا شکار ہو رہا ہے تو اس کے بھی اثرات سامنے آتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی حرام میں ہم صرف سوچیں کہ اس کا عذاب ہی ہو جائے گا۔ آدمی سوچتا ہے کوئی بات نہیں، عذاب برداشت کر لے۔ اولاً کسی انسان کے اندر آج ہم نے نہیں دیکھا ہے عذاب الہی کو۔ عذاب الہی کے بارے میں آدمی اگر واقعاً تصور کر لے واقعی گناہ کو تو آدمی برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو پہلا معاملہ اسی لیے بعض گناہوں، مثلاً عرض کر رہا تھا کہ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کاروبار ہی میں ایک چیز بعض جگہوں پر رائج ہے جو شرعاً جائز نہیں، اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر بعض ہم لوگ جو کام کرتے ہیں ان میں سے اولاً رشوت بھی شریعت میں حرام ہے، اور اگر اللہ نے تھوڑا بہت ہمیں پیسے سے نوازا ہے، مومنین کے لیے بات کر رہا ہے کیونکہ شریعت غیر مومن کے لیے نہیں ہوتی، جو مسلمان ہے، مومن ہے، اہل بیت کا شیعہ ہے، اگر اللہ نے تھوڑی بہت نعمت اور دولت سے ہمیں نوازا ہے تو شریعت نے ہمیں حق نہیں دیا ہے کہ مثلاً اگر ہم کسی کی مجبوری و ضرورت کے وقت اسے قرض دے رہے ہیں تو پھر پلٹ کر ہم اس سے زیادہ قرض وصولیں۔ یہ بھی آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، بھئی ہم نے آپ کو وقت پڑنے پر آپ کے یہاں کام تھا، ہم نے 10,000 روپے دے دیے، اب ہم پلٹ کے کہتے ہیں کہ آپ کو 11,000 واپس کرنا ہے۔ شرعاً میں حرام ہے، اسی کو سود کہا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک سود ہے۔ سود ضروری نہیں ہے کہ جا کے بینک میں اور فلاں جگہ پر ملے وہی سود، یہ بھی ایک سودی کاروبار ہوتا ہے، بڑی شان سے بعض جگہوں پر ہوتا ہے، جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے بھائی یہ 10,000 ہمارے اتنے دن لگے رہے، ہمارا نقصان ہوا۔ نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ جو 1,000 روپے ہم نے وصولے ہیں یہ نقصان ہوا ہے۔ آدمی کی نگاہ نہیں جاتی، آدمی نہیں توجہ دیتا ہے۔ یقین رکھیے کہ ہرگز حرام میں انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ بھی اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے کہ آدمی اس طریقے کے بھی کاروبار کرے۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں حرام ہے۔ ایک اور بات ضمناً آئی اس راستے پر، البتہ موضوع دوسرا ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک اور ہمارے ہاں جو بعض جگہوں پر سماج میں معاملات ہیں، اس میں سے ایک معاملہ جو بدترین گناہ ہے اور انسان کو انتہائی پستیوں میں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جب اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، غیروں کی ذمہ داریاں زیادہ نہیں ہیں۔ دنیا کیا کر رہی ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، غیر کیا کر رہا ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں، اس لیے کہ غیر نے امام علی کو اپنا مولا نہیں مانا ہے، غیر نے حضرت صدیقہ طاہرہ کو اپنا مقتدا نہیں مانا ہے، ان کی معرفت نہیں ہے۔ جب ان کی معرفت نہیں ہے تو وہ آزاد ہیں، جو چاہے کریں جو چاہے نہ کریں، لیکن جب ہم نے اہل بیت کو مان لیا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں دنیا تو یہ کر رہی ہے، دنیا کچھ بھی کر رہی ہے، دنیا نے اپنا مقتدا غلط لوگوں کو مانا ہے۔ جب ہم نے اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا مقتدا اچھوں کو مانا ہے تو ہمیں اچھائیوں کی جانب توجہ دینا ہوگی۔ جب ہم نے معصوم کو مانا ہے تو ہمیں برائیوں کی جانب توجہ دینا ہوگی، ہم کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اب ہم کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ دوسرے تو اتنی برائیاں کر رہے ہیں، اگر ہم سے ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ دوسروں کے کوئی بھی امام معصوم نہیں ہے، لہذا ان کے لیے برائیاں کرنا غلط نہیں ہوگا۔ ہمارا امام معصوم ہے، لہذا ہمارے ہاں ایک بھی گناہ غلط ہے، یعنی ہم بہرحال دوسروں کے مقابلے میں، اس لیے کہ جنت کے راستے پر ہر ایک نہیں ہے، جنت کے راستے پر وہی ہے جو علی والا ہے۔ اور ظاہر سی بات، ایک بات اور قابل غور ہے کہ ہم لوگ بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں لہذا جنتی ہیں۔ الحمدللہ ہم علی والے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں لہذا جنتی ہیں، الحمدللہ ہم اہل بیت کے، ہمارے پاس ولایت امام علی ہے لہذا جنتی، حضرت صدیقہ طاہرہ کے ماننے والے ہیں لہذا جنتی ہیں۔ تو انصاف سے بتائیے، جب ہم جنتی ہیں تو کیا کوئی جنتی جھوٹ بولتا ہوگا؟ اگر ہم جنتی ہیں اور دنیا جنتی نہیں ہے تو جھوٹ کون بولے گا؟ جو جنتی نہیں ہوگا وہی تو جھوٹ بولے گا۔ جنت والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جو جنتی ہوگا کیا وہ مکاریاں کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کیا جو جنتی ہوگا غیبتیں کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کیا جو جنتی ہوگا اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہوں گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو جنتی ہوگا وہ گناہ کر رہا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت کا چاہنے والا جنتی ہوتا ہے تو جنتی گناہ اور برائیاں نہیں کرتا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں اور جنتی ہیں۔ جب جنتی ہیں تو ہمارے ہاں گناہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بات بہرحال یہاں کی نہیں کہیں اور کی عرض کروں، بہرحال یہاں پر ایک مسلسل ادھر مجالس میں نے گزارشات کی ہیں
لیکن واقعی منبر پر ہوں، اپنا سمجھ کے اگر کہا ہے تو کچھ کہا ہے، نہ اعتراض مقصد ہے، نہ طنز مقصد ہے، نہ کسی کو سنانا مقصد ہے۔ بہرحال میں اہل بیت کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرا ہرگز مقصد کسی کو سنانا اور کسی پہ طنز نہیں ہے، صرف مقصد ہے بہرحال اپنے گھر کا معاملہ ہے، اور جب گھر کا معاملہ ہے تو گھر کے معاملات میں آدمی کو متوجہ کرنے کا حق ہے۔ ایک مسئلہ بعض جگہوں پر ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں شاذ و نادر شاید ہی کہیں ہو، وہ مسئلہ ہے جو حرام و حلال کی بات آ گئی، اور چونکہ بات صدیقہ طاہرہ کی تھی، ان کا ایک گویا معیار اور پہچان عصمت ہے، اور عصمت میں صدیقہ طاہرہ معصومہ عالم کہی گئی، اور حتیٰ عصمت کی ایک دلیل واضح اور صریحی دلیل آیت تطہیر ہے جو ہر شب جمعہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، اور شب جمعہ ہی نہیں بلکہ مختلف مواقع پر، ہر خاص موقع پر ہم لوگ حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض چیزیں جو ہم لوگ مسلسل پڑھتے ہیں تو کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ زبان پر دہرا لیں بس؟ نہیں، مسلسل پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک پیغام ہوتا ہے جس کی جانب توجہ دی جاتی ہے۔ اب یہ مسلسل ہم پڑھتے ہیں، اور ظاہر سی بات اتنا تو ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی کام مسلسل کیا جائے تو اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک کسی پتھر پر ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہو، قطرے پانی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن مسلسل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قطرہ قطرہ بھی پتھر پہ اپنے نشان چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک قطرہ پانی گر رہا ہے، جب بہت زیادہ مسلسل گرتا رہتا ہے تو وہاں بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک قطرہ معمولی سا مسلسل گرنے کی وجہ سے اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے، اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، تو ہمارا دل پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہوتا ہے۔ دل جب ہمارا پتھر زیادہ سخت نہیں، تو مسلسل سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، توجہ دینے کے بعد نہیں ہو سکتا ہے ہمارے دل پہ اثر نہ ہو۔ یقیناً الحمدللہ اثر ہوتا ہے۔ تو ایک معاملہ ہمارے ہیں، یہ حدیث قصہ کی جو تذکرہ کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی عصمت کا اس میں اعلان ہے۔ بعض لوگ آج اہل سنت میں بہت سی چیزیں طنز کے طور پر کرتے ہیں، اور انسان طنز اس وقت کرتا ہے جب اسے معرفت نہیں ہوتی ہے۔ دو سبب ہوتے ہیں، یا تو تعصب اور دشمنی اور کینے کی بنیاد پر آدمی طنز کرتا ہے، یا جہالت اور ناعلمی اور نادانی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ واقعاً جو شیعوں کے مسلمہ عقائد ہیں، ان پر چاہے طنز کی بات آئے، اعتراض کی بات آئے، یا بہت سے الزامات بھی ہیں۔ یہ الزامات اور اعتراضات دو وجہ سے ہیں۔ ایک تعداد ہے، البتہ ان کی تعداد بہت کم ہے، جو لوگ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ تعصب اور کینے کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثریت اگر اعتراض کرتی ہے تو وہ لا علمی اور نادانی کی بنیاد پر کرتی ہے، یعنی انہیں شیعوں کے صحیح عقائد کا علم نہیں ہے، جو غلط بات سن لی ہے اسی کو سب کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بھائی اسی لیے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے جو چیز آپ نے سنی ہو وہ غلط ہو، تو کیسے حق معلوم ہوگا، صحیح کیا ہے؟ صرف 4 انگلی کا معاملہ ہے۔ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی توفیق حاصل کر لو، تمہیں حق بات معلوم ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں ایک المیہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان، بالخصوص اہل سنت میں اور شیعوں کے مقابلے میں جتنے اسلامی فرقے، ان میں اکثریت غلط فہمی کا شکار ہے، اور ان کے یہاں معاملہ بہت سی چیزیں سنی سنائی ہیں، یعنی انہوں نے سن کے مذہب اپنایا ہے۔ تو خالی سن کے مذہب نہیں ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا بہت دیکھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہیں، تو ہم جا کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ مثلا ایک بہت سی چیز عام ہے، آج اہل سنت کے یہاں مشہور ہے کہ شیعوں کے یہاں 40 پارے کا قرآن ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے سنا ہی تو ہے 40 پارے قرآن، کبھی توفیق کیجئے اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لیجئے۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر مسجد میں قرآن موجود ہے، ہر امام باڑے موجود ہے۔ تھوڑی سی توفیق حاصل کیجئے، تھوڑا بہت ہمت کیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ یہاں 40 پارے کا قرآن ہے، 30 پاروں کا قرآن ہے۔ اس طریقے کی بہت سی ایسی باتیں جو آج دشمنوں نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، اور اس میں غلط فہمیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے، بات آئی اہل سنت کے ہاں غلط فہمیاں پھیلانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جب انہیں صحیح بات معلوم ہو جائے گی تو پھر انہیں روکنا آسان نہ ہوگا۔ میں اپنے ذمہ داری پر کر رہا ہوں، ایک غلط فہمیاں یہ چند % افراد ہیں جو صحیح بات آج امت مسلمہ تک پہنچنے نہیں دیتے،
انہیں معلوم ہے کہ اگر صحیح بات معلوم ہو جائے گی تو پھر انہیں اپنے راستے پر روکنا آسان نہیں ہوگا، یہ اہل بیت کے راستے کو اپنا لیں گے۔ لہٰذا وہ اس کا ایک ثبوت بھی آپ معمولاً بہت سے آج ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بہت سے نوجوان سنے، اس کا میں ثبوت عرض کر رہا ہوں۔ بہت سے شیعوں کے جو مسائل ہیں اور سوالات ہیں، آپ جا کر کسی عالم سے پوچھئے تو بھائی سوال اور اعتراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوچھا ہے تو اس کا جواب دیا جائے، منطقی جواب دیا جائے، عقلی جواب دیا جائے، قانع کیا جائے، اسے مطمئن کیا جائے۔ یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، میں اپنی ذمہ داری پہ آپ سوال کر کے دیکھ لی، تمام مسلمان نوجوانوں سے میں کر، آپ جا کر کسی بھی عالم سے سوال کر لیجئے، وہ آخر میں یہی کہے گا کہ نہیں اس کے بارے میں زیادہ نہ پوچھو۔ یہ نوبت آتی ہے، لگتا ہے کہ تم شیعوں کے درمیان بیٹھنے لگے ہو۔ بھائی کسی کے درمیان بیٹھے ہو، سوال ہے اور ہر سوال جواب چاہتا ہے۔ الحمدللہ 1400 سال میں شیعوں کے سامنے جتنے بھی سوالات آئے ہیں، ہر سوال کا جواب شیعوں نے دیا ہے۔ اور آج بھی میں یہاں پر ذمہ داری، کوئی ایسا سوال عالم اسلام کا چاہے اپنوں کے درمیان ہو یا غیروں کے درمیان ہو، اپنا سوال کرتا ہے اس کا بھی جواب ہمارے یہاں شیعہ علماء دیتے ہیں، اور غیر بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے اس کا جواب بھی شیعہ علماء دیتے ہیں۔ یہ راستہ نہیں ہوتا بھائی کہ اس کے آگے نہ پوچھنا اور اس کے آگے نہ پوچھنا، اور لگتا ہے تم فلاں لوگوں کے درمیان بیٹھے، کسی کے درمیان ہم بیٹھ رہے ہیں، ہمیں آیا حق معلوم کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، ہمیں حق راستے پر آنے کا حق ہے یا نہیں ہے، ہمیں صحیح و باطل معلوم کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح راستہ کیا ہے، آیا ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے یا آخرت میں بھی جانا ہے، آیا ہمیں جنت و جہنم کی فکر ہے۔ جب جنت و جہنم کی فکر ہے تو ہمیں ہر سوال کرنے کا حق بھی ہے، اور جب ہر سوال کرنے کا حق ہے تو ہر جواب معلوم کرنے کا ہمیں حق ہے۔ تو بظاہر میں جب جواب معلوم کرنے کا حق ہے تو بہت سے جوابات ہونا چاہیے، جوابات دینا چاہیے، جوابات ٹالنا نہیں چاہیے۔ تو معمولاً یہ ہوتا ہے، کہنے کا مقصد تھا بہت سے ہمارے ہاں اعتراضات ہوتا ہے۔ اسی میں سے حدیث قصہ کے سلسلے میں جب بات آتی، آیت تطہیر ہے، یہاں معاملہ روایت کا نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت دلیل ہے کہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے وہ معصوم ہیں، اور وہ اپنی جگہ بحث سے مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ جو چیزیں 1400 سال سے بار بار جوابات دیے جاتے ہیں، آج بھی وہی آدمی پلٹ کے کہتا ہے کہ اس کا گویا جواب کیا ہے۔ یعنی یقین رکھیے کہ کوئی بھی نئی چیز نہیں ہوتی ہے، پلٹ کے وہی چیزیں آتی ہیں جس کے مسلسل جوابات ہیں۔ اس میں ایک معصوم ہونا، عصمت کا معاملہ ہے۔ آیت تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قصہ کے نیچے ہیں وہ معصوم ہیں۔ اور پھر ایک خالی جملہ عرض کروں کہ اس بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ اس میں کون شامل ہے کون نہیں شامل ہے۔ کم از کم آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد بھی ہم دیکھ لیں کہ کس کے دامن پر گناہوں کا دھبا ہے اور کس کے دامن پر گناہوں کا دھبا نہیں ہے، خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ بھائی قرآن ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کسی کے تعلقات میں کسی کی عصمت کا اعلان کر، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تعلقات کی بنیاد پر کس کو کیا نہیں بنا دیتے ہیں۔ بھائی بنا دینا اور ہے، کسی کو ٹائٹل دینا اور ہے، اور اس ٹائٹل کی لاج رکھ لینا اور ہے۔ تو آج ہمارے ہاں قرآن ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی کسی کو معصوم کہہ دیا، اگر معصوم کہہ دیا تو پھر اس کی زندگی میں عصمت پائی جائے گی۔ تو بھائی یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں شامل ہے شامل نہیں ہے۔ آدمی کی زندگی کو دیکھ لیں، اگر زندگی میں غلطیاں اور خطائیں ہیں تو یقین رکھ لیجئے کہ اللہ ان کی عصمت کا اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ آیت تطہیر میں معصوم کا بات جو ہو رہی تھی کہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں گناہ نہیں ہے۔ تو صدیقہ طاہرہ کا ایک بہت بڑا شرف اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا۔ اور ایک عجیب و غریب اس آیت کا جو انداز ہے، جب آیت تطہیر جو معصوم ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اس عصمت کے لیے یعنی معصوم ہونے کے لیے اور گناہوں سے دور ہونے کا جب اعلان ہوا ہے تو اس میں بھی نبی کریم سب سے پہلی ذات ہے۔ اور ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد جو پہلی ذات ہے وہ ختمی مرتبت کی، پیغمبر اکرم کی ہے۔ یعنی عظمتوں کے اعتبار سے اللہ کے بعد جو ذات ہے وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد مولا متقیان کی ذات گرامی ہے، پھر صدیقہ طاہرہ ہیں، پھر امام حسن امام حسین ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بہرحال پیغمبر جیسی عظیم الشان ذات موجود ہے، لیکن آپ آیت تطہیر مسلسل سنتے ہیں کہ جب اللہ نے ان افراد کو جو قصہ کے نیچے جمع تھے پہچنوایا ہے تو پیغمبر کے ذریعے نہیں پہچنوایا ہے، پہچنوایا ہے تو امیر المومنین کے ذریعے جن کی عظمتوں میں کمی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، مولا متقیان کے ذریعے نہیں پہچانا، بلکہ کیا جملہ تھا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے۔ تو مقصد بہرحال جس رخ پر بات آئی کہ اگر یہ افراد معصوم ہیں تو
عصمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں بھی برائیوں اور گناہوں کی طرف توجہ دینا ہے، ہمیں دوسروں سے مطلب نہیں دوسرا کیا کر رہا ہے۔ کسی بھی قوم یا مذہب کے رہبر کے لیے عصمت کا نہ تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے نہ اس کو معصوم بنایا گیا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کے معصوم ہونے کا دعویٰ اور اعلان کیا ہے وہ صرف اہل بیت ہیں، یعنی سر نبی ہیں، امیر المومنین ہیں، حضرت زہرا ہیں، امام حسن، امام حسین اور امام حسین کی 9 اولادیں ہیں، یعنی چہاردہ معصوم جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ تو جب یہی معصوم ہے تو بعض چیزوں کی جانب ہمیں توجہ دینا ہے۔ ان میں ایک مسئلہ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر رائج ہے، وہ ہے نشے کا۔ کہیں پر بھی ہو غلط چیز غلط ہے، ایک علی والا ہو اور حضرت زہرا کا ماننے والا ہو اور ہر ہفتے حدیث قصہ سنتا ہو تو وہ کسی بھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتا ہے، اور جو بدترین گناہ ہیں اس کے بارے میں تو ایک علی والا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور جو بدترین گناہ ہیں ان گناہوں میں سے ایک گناہ نشہ بھی ہے، اور اس حد تک وہ بدترین گناہ ہے، شراب ہے، نشہ ہے۔ اور اسی لیے الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارا سماج خدا کا شکر ہے محفوظ ہے، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی نوجوان ادھر بھٹکنے نہ پائے۔ یقین رکھیے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بھی برباد کرتے ہیں، آخرت برباد کرتے ہیں، یعنی بعض گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں بھی آدمی کو کچھ ملتا نہیں ہے، سکون نہیں ہوتا ہے، انہی میں سے گناہ بھی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی مومن اس بدترین گناہ شراب کا شکار ہو گیا تو سمجھیے اس کی دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ اس لیے ہمارے شدت سے منع ہے، اس لیے ہمارے ان گناہوں کی طرف مقصد یہ تھا کہ اگر ان کے ماننے والے، بات یہاں سے نکلی کہ حضرت زہرا کی عظمت ہے، اور جناب حر کا جو میں نے واقعہ عرض کیا تھا، مقصد صرف اتنا تھا کہ جناب حر جہنم سے جنت کی طرف ایک لمحے میں آ گئے، یعنی انہوں نے فیصلہ کیا، دنیا کو ٹھوکر مار دی کہ حکومت کچھ نہیں ہے اور یہ اقتدار کچھ نہیں ہے اور یہ دنیاوی مال کچھ نہیں ہے، تو چند دن میں ختم ہو جانے والا ہے۔ یزید بہت زیادہ اگر کہیں کہ حکومت دے بھی دے گا تو کتنے دن باقی رہے گی؟ کم از کم اتنے ہی دن باقی رہے گی جتنے دن یزید باقی ہے، حتیٰ یزید کے بعد بھی تو امید نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے پاس رہے گی، اس لیے کہ غلط لوگوں کے ذریعے سے جو چیز ملتی ہے وہ بھی زیادہ دن باقی نہیں رہتی۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ امام حسین کی طرف۔ اب یہاں پر جو بات تھی، فیصلہ کیا ہے، کس وجہ سے اس نے فیصلہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں جو علماء نے کہا ہے، علماء کا کہنا ہے کہ اس نے جو ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا اور دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کو اپنا لیا اور جنت کو اپنے لیے یقینی بنا لیا، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اس کے دل میں صدیقہ طاہرہ کا خیال تھا، اور اس کا ثبوت ہے کہ جب راستے میں اس نے امام حسین کے لجام فرس کو پکڑا ہے تو امام حسین نے اس سے کہا تھا کہ حر یہ کیا خطا کر رہا ہے، کیا غضب کرتا ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یعنی گویا اس طریقے سے اس کو خطاب کیا تھا امام حسین نے۔ تو اس نے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ نے سنا ہے، اس نے کہا تھا کہ امام حسین کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ نہ ہوتیں تو میں بھی اس وقت آپ کو جواب دیتا، اس لیے کہ حر ایک سردار لشکر ہے، لشکر کا کمانڈر ہے، اس کو امام حسین نے کہا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی مجھے کہہ کر چلا جائے میں جواب نہ دوں، نہیں ہو سکتا ہے، میں بھی جواب دیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ ہے۔ یہی معمولی سا خیال سبب بنا ہے کہ وہ جہنم کو ٹھوکر مار کر جنت کی طرف آ گیا۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے صدیقہ طاہرہ کا، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، اگر نبی کے ماننے سے تمہیں جنت ملے گی تو اس وقت تک نبی کا ماننا نہیں ہو سکتا ہے جب تک حضرت زہرا کو نہ مان رہے ہو۔ فاطمہ تو بضعۃ منی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر آج دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ کلمہ شہادتین انسان کو اسلام کی طرف لے کر آتا ہے تو یقین رکھیے کلمہ شہادتین بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک حضرت زہرا کی عظمت کا اعتراف اور اقرار نہ ہو رہا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی کا ایک مفہوم ہے کہ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ نہ ہو، تو پیغمبر کی یہ حدیث گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک حضرت زہرا کا خیال نہ ہو۔ گویا اگر حضرت زہرا کو مانا ہے تبھی ہم نبی کے ماننے والے بھی ہیں۔
فاطمہ تو بذت منی کا ایک مفہوم ہے کہ اگر ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں تو صدیقہ طاہرہ کے ذریعے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا کردار بنت نبی نے پیش کیا کہ اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے جس کے دل میں بھی حضرت زہرا کا معمولی سا خیال ہوا ہے تو وہ حر بنا ہے۔ اور جہاں خیال ہو، انہی تاریخوں میں ایک ربط مصائب کے لیے ایک اور کردار ہمارے سامنے آیا جس کو حضرت زہرا کا خیال تھا۔ وہ ذات گرامی ہیں جناب ام البنین کی۔ اب یہ مہینہ ان کی وفات کا 13 جمادی الثانیہ ان کی وفات کی تاریخ ہے، چونکہ خاتون کے اصالہ ثواب کی مجلس جناب ام البنین یعنی جناب عباس کی مادر گرامی، جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین ایک عظیم خاندان سے تھیں، پہلے اہل بیت کے گھرانے کی گھر کی پہلے نہیں تھی، دوسرے خاندان سے آئی ہیں، امیر المومنین سے شادی ہوئی ہے، لیکن کتنا حضرت زہرا کا خیال تھا ان کے دل میں۔ جس وقت گھر میں قدم رکھا ہے رشتے کے اعتبار سے امام علی کی بیوی بن کر آئی ہیں، شریک حیات بن کر آئی ہیں، یعنی ایک معمولی شرف نہیں ہے یہ، جناب ام البنین کے لیے مرتبہ امام علی جیسی ذات کی زندگی کے ساتھی و شریک حیات اور بیوی بن کر آ رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ہے، ایک اعتبار سے عرض کروں کہ حضرت زہرا کے رشتے کے اعتبار سے کسی حد تک برابری تھی، یہ چونکہ امام علی کے اس رشتے سے دیکھیں، امام علی کی زوجہ حضرت زہرا بھی ہیں اور امام علی کی زوجہ جناب ام البنین ہیں، اور یہ پہلو اگر ہم اپنے ہاں سماج میں دیکھیں، ایک عورت کے لیے برابر کا رشتہ ہوتا ہے اور برابر کا ہے بھی، اور اسی برابری کے رشتے کی بنیاد پر آپ دنیاوی سماج میں دیکھیں اور حضرت زہرا کے گھر میں دیکھیں، برابر کے رشتے سے آئی ہیں، یعنی امام علی کی شریک حیات بن کر آئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ہے، ایک دفعہ امام حسن امام حسین کے لیے ہے کہ رشتے کے اعتبار سے ماں ہے، آتے ہی فرمایا تھا بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، یہ فرمایا ہے کہ بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں، بچوں میں تمہاری ماں نہیں ہوں، ماں تمہاری ماں تو حضرت زہرا ہیں، تمہاری ماں تو صدیقہ طاہرہ ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک برابر کے رشتے میں بھی حضرت زہرا کے سلسلے میں، اور یہاں تک ہے کہ جناب ام البنین کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ ان کا قبیلے کے بنیاد پر اصل نام فاطمہ تھا۔ جناب ام البنین کو حضرت زہرا کے احترام کا اتنا زیادہ خیال تھا کہ اس گھر میں آنے کے بعد کہتی تھیں کہ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکاریے، یعنی آپ سوچئے اتنا زیادہ احترام ہو حضرت زہرا کا کہ اپنا نام فاطمہ ہے، لیکن حضرت زہرا کے احترام میں امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ علی فاطمہ کے نام سے مجھے نہ پکاریے، یعنی یہ گویا ایک احترام باقی رہے کہ اسی گھر میں۔ اور پھر ایک سبب یہ بھی بیان کیا تھا جب فاطمہ سے پکاریے گا تو بچوں کو اپنی ماں یاد آئے گی، اور پھر خدمت کس طریقے سے کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ خود ہی ماں ہو کر بھی اپنے کو خادمہ کہا ہے، اور اپنے 4 بچوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ رشتے کے اعتبار سے امیر المومنین کے بیٹے امام حسن امام حسین بھی ہیں اور امیر المومنین کے بیٹے جناب عباس بھی ہیں، یعنی مولا کائنات کے ہی تو بیٹے ہیں جناب امام حسن امام حسین اور جناب عباس، باپ ایک ہے، لیکن تاریخ میں ہے کہ باپ ایک ہونے کے بعد بھی کبھی بھی غازی عباس نے امام حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا تھا، یہ ایک احترام تھا، یعنی ہمیشہ تاریخ میں اگر جملات دیکھیں سیدی، مولائی، آقا، مولا، اس طریقے کے الفاظ اپنے بھائی سے کہتے تھے، یعنی آپ سوچئے کہ ایک ہی گھر میں امیر المومنین دونوں کے بابا ہیں، لیکن امام حسن کے لیے یہ احترام کس نے سکھایا ہے، یہ جناب ام البنین کی تربیت کا اثر تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر حضرت زہرا کا خیال ہو تو جناب ام البنین کی آج عظمتیں معمولی نہیں ہیں، جناب ام البنین کی عظمتوں کو ہمارا کروڑوں سلام ہو، اور ان عظمتوں کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ عباس جیسی اولاد دنیا کے سامنے پیش ہوئی تھی۔ آج یقیناً دنیا میں اہل بیت کے اوپر ناز کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، ہم سب ہیں، ہم سب ناز کرتے ہیں کہ امام حسین ہمارے امام ہیں، ہم سب فخر کرتے ہیں کہ آقا امیر المومنین ہمارے امام ہیں، یقیناً ہم سب کو فخر ہے، کائنات میں اس طریقے کے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو اہل بیت کے اوپر ناز کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا ملے گا جس پر خود امام حسین ناز کرتے ہوں؟ دیکھیں، ایک ہمارا ناز کرنا اور ہے اور خود مولا کا ناز کرنا اور ہے،
جناب عباس وہ ہیں جو صرف یک طرفہ ناز نہیں کرتے تھے، بلکہ مولا حسین کو ناز تھا کہ عباس میرا اپنا ہے۔ جناب عباس کے لیے یہ معمولی، اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ ناز ہے، بلکہ تاریخ کربلا میں تو ایک جملہ ہے کہ جناب عباس سے امام حسین جیسی ذات کو بھی امید وابستہ تھی۔ تاریخ کے ایک بعض جملات قابل غور ہیں کہ جس وقت امام حسین نے جناب عباس کو خدا حافظ کہا ہے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بعض الفاظ واقعاً جناب عباس کی عظمت کا اعلان ہے۔ امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، حتیٰ یہاں تک جملہ ہے کہ مایوسی کے آثار، گویا ایک طریقے کی یہ تھا کہ میرا بھائی چلا گیا، میرا سہارا رخصت ہو گیا۔ ایک امام وقت اس طریقے کی تعبیرات استعمال کر لے آسان نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کے سامنے غازی عباس کے منزلت اور احترام کو بیان کرنا تھا، اور یہ اگر جناب عباس کی عظمت ہے، اپنی ذاتی ان کی بھی فضیلتیں ہیں، امیر المومنین کا باپ ہونے کی وجہ سے بھی ان کے اندر عظمتیں ہیں، لیکن ایک پہلو ساتھ میں جناب ام البنین کی تربیت بھی ہے، جناب ام البنین جیسی ماں کا ہونا بھی ہے۔ اور اگر جناب عباس میں جناب ام البنین کی تربیت یا ام البنین کی ذات کا اثر نہ ہوتا تو پھر مولائے متقیان اپنے بھائی عقیل سے نہ کہتے کہ بھائی عقیل میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو جن سے فلاں صفات کی حامل اولاد ہو۔ یہ تمنا کرنا اس بات کا پیغام تھے کہ اگر عباس عظمتوں کے حامل ہیں تو ان عظمتوں کا ایک راز ام البنین کی ذات گرامی بھی ہے، اور پھر صرف ذات گرامی نہیں ہے بلکہ جناب ام البنین کی تربیت بھی ہے، گویا ایسی تربیت کی ہے، اور یہ تربیت کر کے ہر کنیز زہرا کو پیغام دیا ہے کہ کنیزی کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنا بھی خیال ہو اور سماج میں ایسے بچوں کی تربیت کر کے پیش کیا جائے کہ صرف بچے ناز نہ کریں کہ ہمارا دین و مذہب ہمارے امام وہ ہیں، بلکہ امام بھی ناز کرے کہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ یہ جناب ام البنین کا ایک بہت بڑا درس تھا، جناب ام البنین کا ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ ایسی تربیت کر کے دنیا کے سامنے، آج لوگ کہتے ہیں وہ تو امام تھے لہذا انہوں نے ایسا کر لیا، آج بہت سے کاموں میں ہم یہی تو کہتے ہیں وہ تو مولا تھے لہذا انہوں نے کام کیا ہے، وہ اہل بیت تھے لہذا انہوں نے، لیکن جناب ام البنین نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے پیغام دیا ہے کہ جناب عباس نے وہ کام کیا ہے کہ امام حسین بھی ان کے اوپر ناز کر رہے تھے۔ گویا ہر کنیز جناب سیدہ کے لیے یہ پیغام تھا کہ ایسی تربیت ہو کہ پھر تمہارا امام بھی تمہارے بچوں پر ناز کرے، تمہارا دین بھی تمہارے بچوں پر ناز کرے۔ بات آئی جناب ام البنین کی، 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ تصور کیجئے کسی ایک ماں کے 4 بیٹے، اور ام البنین کہیں اس وجہ سے بھی گئی ہیں جب ایسے بیٹے ہوں۔ آپ سوچئے جس کے باکمال بیٹے، ہوتا ہے کہ بعض وقت ایک بیٹا بہت ترقی کر گیا تو لوگ کہتے ہیں فلاں کے ماں ہے، فلاں کے باپ ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، یعنی ادھر سے نسبت دی جاتی۔ اس جملے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب ایسے بیٹے ہوں تو کہا جاتا تھا ام البنین، یعنی بچوں کی ماں، بیٹوں کی ماں، یعنی اس لائق بیٹے تھے کہ جناب ام البنین کی طرف نسبت ہے۔ لیکن جناب ام البنین کے جو مرثیے ہیں کربلا کے بعد، ایک جملہ مرثیے کا یہ بھی ہے کہ اب مجھے ام البنین کہہ کے کوئی نہ پکارے، اب مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکارو، اس لیے کہ میں اس وقت تک ام البنین تھی جب تک میرا باپ زندہ تھا، اس وقت تک میں ام البچوں کی ماں تھی جب تک میرے بچے موجود تھے۔ میرے بچے تو کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، میرا عباس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکارو۔ کسی نے جس وقت بیان کیا ہے کہ آ کر جناب ام البنین سے کسی نے کہا کہ شہزادی مولا حسین شہید ہو گئے، آقا حسین قتل کر دیے گئے، تو آپ تصور کیجئے کہ ایک ماں کو اپنے بیٹے پر کتنا یقین ہوتا ہے۔ جناب عباس کی عظمتیں معمولی نہیں تھیں، جناب عباس کا کمال اور جناب عباس کی شجاعت و بہادری، ظاہر سی بات ہے جناب ام البنین کے بیٹے ہیں، جانتی تھیں کہ میرا لال کتنا شجاع ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا طاقتور ہے، اور شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ جانتی تھیں کہ آقا حسین کی معرفت رکھنے والا ہے، آقا حسین کا چاہنے والا ہے۔ جس وقت لوگوں نے آ کر خبر دی کہ شہزادی مولا حسین شہید کر دیے گئے، تو یہاں پر علماء نے بیان کیا جناب ام البنین نے فرمایا میں یقین نہیں کر سکتی، میرا آقا حسین شہید ہو جانا نہیں ہو سکتا ہے۔ شہزادی اتنے یقین سے کیسے فرما رہی؟ فرمایا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا عباس موجود ہو اور میرا آقا شہید کر دیا جائے۔
ناممکن ہے کہ عباس کو میں نے ساتھ میں بھیجا ہے، آقا حسین کے ساتھ میرا لال گیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا غازی موجود ہو اور میرا مولا شہید کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ شہزادی پہلے آپ کا لال شہید ہوا ہے اور پھر مولا حسین شہید ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر سوچئے کہ ایک جملہ اور ملتا ہے، فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے عباس کو کوئی شہید کر دے، میرے عباس کے بازو اور کوئی ہمت کر لے عباس کو شہید کر دے، میرے لال کے بازو موجود اور کوئی تلوار اٹھا لے، کوئی مقابلے پر آ جائے، نہیں ہو سکتا ہے میرا لال عباس شہید کر دیا جائے۔ کہنے والے نے کہا شہزادی پہلے آپ کے لال کے بازو قلم ہوئے، پھر آپ کا لال شہید کیا گیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ پہلے بازو قلم ہوئے، فرمایا کہ ہاں اب میں مان سکتی ہوں کہ اگر میرے بازو لال کے بازو قلم ہوئے تو میرا عباس بھی شہید ہو گیا، میرا مولا بھی شہید ہو گیا۔ لیکن یہاں پر آخری جملہ ہے، فرمایا کہ میرا لال کے بازو قلم ہوئے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہے یہ جملہ، یہ مصیبت معمولی نہیں ہے جناب ام البنین کے لیے۔ یہ جو جملہ فرمایا کہ میرے لال کے بازو قلم ہوئے ہیں، آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ جناب عباس کے مصائب مسلسل سنتے ہیں۔ جناب ام البنین مدینے میں تھیں، کربلا نہیں آئی ہیں، بعد میں مدینے میں خبر ملی، اور جب خبر ملی ہے تو جناب ام البنین جناب عباس پر روتی تھیں، مرثیہ پڑھتی تھیں، اور مرثیے کا ایک جملہ ہے، فرمایا کرتی تھیں، اور اس کے لیے آپ نے سنا بھی ہے کہ جنت البقیع میں جاتی تھیں اور وہاں پر 4 نشان قبر بناتی تھیں، اپنے چاروں بچوں کو نشان قبر بنا کر کہتی تھی بچوں یہ ماں تم پہ نہیں روئے گی، یہ تو اپنے آقا حسین پہ ماتم کرے گی۔ لیکن اسی موقع پر ایک مرثیہ جناب عباس کے لیے پڑھتی تھی، یعنی ایک نشان قبر بنا کے کہتی تھی میں تم پہ نہیں روں گی، نہیں روتی تھی۔ لیکن جناب عباس کی ایک مصیبت ایسی ہے کہ اس کو سوچ کر سن کر جناب ام البنین بھی تڑپ جاتی تھی، اور یہاں تک ہے کہ جب وہ مرثیہ اور وہ مصیبت پڑھتی تھیں تو ایک دشمن اہل بیت کا نام مروان ہے گزرتا تھا، جب وہ جناب ام البنین سے جملہ سنتا تھا تو وہ بھی کھڑا ہو کر آنسو بہاتا تھا۔ مرثیہ کیا تھا؟ فرماتی تھی سب شہید ہوئے ہیں، میرا لال بھی شہید ہوا ہے، لیکن جناب عباس کا مخاطب کر کے کہتی تھی اے میرا لال عباس، اے میرے شجاع عباس، اے میرے بیٹے عباس، مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن اے میرے لال عباس پہلے تیرے بازوؤں کو قلم کیا گیا، پھر آئے میرا لال جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو بازو تو تھے نہیں، منہ کے بل زمین کی طرف آیا ہے۔ آقا کو آواز دی اے مولا میری مدد کو آئیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے اہل بیت کے واسطے ہم سب کو حضرت زہرا کی معرفت عطا فرما، پالنے والے بنت نبی کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے دنیا سے ہر طرح کی فتنہ و فساد، ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ معبود یہ وبا دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما، پالنے والے حاضرین کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما، خدایا جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو پڑھنے کی، محنت کرنے کی، آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمارے درمیان سے ہر طرح کی غربت کا خاتمہ فرما، خدایا جو پریشان حال ہیں، جو بے روزگار ہیں، اہل بیت کا واسطہ ہے ان سب کو بہترین روزگار عطا فرما، خدایا ہمارے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما، خدایا ہم سب کو اپنے بزرگوں، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کو اپنے بچوں کے صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کو دین، شریعت، مذہب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا جو ہم سے برائیاں، گناہ، غلطیاں ہو گئی ہیں،
اہل بیت کے صدقے میں، جناب سیدہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ مزید ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلطنت جہاں بنت سید بڈھن صاحب کی روح کو اصال فرما دے۔